اور حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، اور فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فَتَتَّبِعُهُ كُنُوزُهَا، اس زمین کے جو خزانے ہیں وہ نکل کے اس کے ساتھ چلنے شروع، زمین پر قدرت، فضا پر قدرت، بارش کا حکم ہوگا وہ بارش ہو جائے، آسمان بارش برسائے گا، زمین اپنے خزانے ہوگی۔ پانچویں بات وَيُبْعَثُ مَعَهُ الشَّيَاطِينُ عَلَى صُورَةٍ مَّن مَاتَ، اس کے ساتھ کچھ ایسے شیاطین مبعوث ہوں گے کہ جو ان صورتوں کو اختیار کریں گے ان لوگوں کی جو بڑھ چکے، من الآباء والامہات والمعارف، جو آباء و اجداد اور مائیں اور دادیاں اور جو بھی جان پہچان والے لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہوں گے، وہ ان کی صورت اختیار کریں گے۔ فَتَأْتِيَ أَحَدَهُمْ وَيَقُولُ أَلَسْتُ فُلَانًا أَلَسْتَ تَعْرِفُنِي، پھر وہ آئے گا اور وہ شیاطین آئیں گے اور انسان سے کسی سے بات کریں گے، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کیا میں تمہارا فلاں رشتہ دار نہیں ہوں؟ اپنی نشانیاں بیان کریں گے اور لوگ پہچان۔ یہ وہ احادیث ہے کہ جن کا جو نتیجہ نکلتا ہے اب اس کو پہچان لیجئے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنے کے جو اوصاف بیان کیے یا جو علامات بیان، ان کا حاصل یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی وہ بلندیاں انسان کو حاصل کہ جو چیزیں کبھی رسولوں کے موجزوں سے ظہور پذیر ہوتی، وہ قوانین طبیعہ پر تصرف کے باعث خود انسان کر لے، یہ ہے در حقیقت حاصل۔ چنانچہ آج آپ دیکھیے وہ جو اس کا گدھا ہے وہ ہمارے ہاتھ کے ہوائی جہاز ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رڈار جو ہے کہ ہوائی جہازوں یہ بالکل اینڈز پر ہوتے ہیں ان کے بازوؤں پر، اور یہی ان کے کان، انہی سے انہیں وہ معلومات حاصل، خود ان کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ، اور پھر یہ کہ ان کے درمیان فصل جو ہے وہ 80 ہاتھ کا یا 40 باغ کا وہ موجود ہے، اور جہاز کی ایک اڑان اب تو کئی بات پہنچ گئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے گرد بھی ایک جہاز میں ہے وہ چکر لگا لیتا ہے چند گھنٹوں کے اندر۔ لیکن یہ ہے کہ عام جو رفتار ہے اس میں بھی ایک پڑاؤ سے دوسرے پڑاؤ تک، ایک جگہ سے جس کو ہاپ کرنا کہتے ہیں، یہ بھی کم سے کم 500-700 میل کا عام طور پر سفر جو ہے وہ جہاز طے کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو سائنس کی، خاص طور پر جو طبی سائنس، اب اس میں جس طریقے سے کہ زندہ رکھا جاتا ہے انسان، اور وہ ویجیٹیبل چاہے کہا گیا ہے ان کو ہیومن ویجیٹیبلز، لیکن یہ کہ دل کی دھڑکن بھی چلائے جا رہے ہیں، خوراک بھی پہنچا رہے ہیں، آدمی جو ہے وہ سال ہا سال پر زندہ، اور یہ کہ سرجری بعض جانوروں پر تو یہ بات ہو چکی کہ کاٹے گئے ہیں اور پھر ان کو سی دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ تمام جو بھی معجزے ہیں اس وقت سائنس دکھا رہی ہے۔ اسی طرح اگر یہ معجزہ دیکھنا ہو کہ زمین جہاں کہیں کوئی آثار نہیں تھے کسی ایک پتے تک کے اگلے، اگر وہاں لہلہاتے ہوئے آپ کو چمن دیکھنے ہو تو ویسے سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہوا تھا اسرائیل نے جو کر کے دکھایا تھا، لیکن اب تو آپ ابو ظبی چلے جائیے، سعودی عرب میں چلے جائیے۔ سعودی عرب کے اندر حال یہ ہے کہ آپ اگر ہوائی جہاز سے سفر کریں ریاض سے جدہ تک تو آپ کو جگہ جگہ بڑے سرکولر پیچز نظر آئیں گے جہاز سے، اور اس کے اندر جو ہے آرٹیفیشل چری اور بہت عمدہ وہاں کاشت ہو رہی ہے، بہت خوبصورت فارم ہے وہ تمام کے تمام سرکولر، اس لیے کہ جو اریگیشن ہوتی ہے وہ ان ویلز کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ جو ایک سرکل میں چلتے ہیں اور پانی کی وہ آرٹیفیشل بارش جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ باقی یہ کہ فضا سے آرٹیفیشل رین، یہ تو بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ فضا کے اندر ایٹماسفیرک کنڈیشن کو ذرا تبدیل کیا جائے تو بارش آ جاتی ہے۔ اور باقی رہ گیا آواز کا یہاں سے باہر جانا، وہ تو آواز ہی نہیں، تو آپ صورتیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو نیو یارک کو بیٹھا ہوا خطاب کرے، آپ پوری دنیا کے اندر جہاں چاہیں وہ آل ورلڈ اینٹینا آپ کے پاس صرف ہو رہا ہے۔ یہ باقی ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کا خطاب یہ تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت یہ جو دجالی فتنہ ہے، یہ جس کے اوصاف کو بیان کیا ہے، ابھی میں اس کو لفظ فتنہ سے تعبیر نہیں کر رہا، اسے جس چیز نے فتنہ بنایا وہ ابھی میں آپ سے عرض کروں، لیکن یہ جتنے اوصاف حدیث میں آیا، جتنی صفات بیان ہوئی، جو قوائف وہاں سامنے آ رہے ہیں، ان سب کا حاصل تو ایک لفظ نہیں ہے، یہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ وہ اس درجے کی ہو جائے گی کہ قواعد طبیعیہ کا، فورسز آف دی نیچر پر انسان کو تصرف اور تسلط حاصل ہو جائے گا اور وہ انہیں استعمال کرے گا، اور اس طریقے سے اس کے اندر وہ ساری کی ساری کیفیات جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے وہ پیدا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ شے کو فتنہ کس چیز، یہ بات سمجھ لی، جہاں تک سائنسی ترقی کا تعلق ہے، تکنیکی ترقی کا تعلق ہے، یہ چیزیں فی الاصل فتنہ نہیں ہے، یہ تو وہ علم آدم الاسماء کلہا کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو صلاحیت عطا فرما دی، یہ ایکسپولیشن ہے، اس کا ظہور، جیسے کہ آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے، پہلے وہ 2 پتے نکلتے ہیں، پھر وہ بڑھتا ہے معاملہ، کئی سال میں جا کر وہ درخت جو ہے وہ جوان ہوگا، وہ پھل دے۔ اسی طریقے سے یوں سمجھئے کہ بالقوہ وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے، یعنی وہ صلاحیتیں وضعیت کر دی، وہ فیکلٹی، سمع اور بصر اور فؤاد، دیکھو سنو نتیجہ نکالو اور آگے بڑھو۔ آپ نے چیز دیکھی، ایک سنی، نتیجہ نکالا، اس کو نوٹ کیا، آگے بڑھے، پھر کوئی چیز دیکھی، پھر کوئی سنی، اپنے سابق جو نتیجہ آپ نے نکال کر محفوظ کیا تھا اپنی میموری میں، اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا، کوئی اور نتیجہ نکل آیا اور آگے پڑھے۔
تو یہ کہ سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم انسانی آگے بڑھا، یہ ہرگز فتنہ نہ ہوتا، میرے الفاظ پر توجہ کی، اگر اس کے ساتھ متوازن طور پر ایمان اور روحانیت کا ارتقا بھی ہے، اگر اس کے ساتھ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، آخرت کا ایمان، منزل انسان کی جو ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، اگر یہ چیزیں ساتھ کے ساتھ ہوتی تو یہ ہرگز فتنہ در حقیقت اسے جس نے بنایا ہے وہ یہ کہ کچھ ایسے اسباب ہوئے ہیں، اور وہ اسباب آج مجھے بیان کرنے کہ در حقیقت موجودہ عیسائیت اس کا سب سے بڑا سبب، اس کے نتیجے میں بہت بڑا گیپ، اپالنگ، بڑا مہیم خلا، بڑی وسیع خلیج ہے جو حائل ہو چکی ہے کہ ایمان اور روحانیت ختم ہوتے چلے گئے، اور یہ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بڑھتی، دونوں کے درمیان جو خلا پیدا ہوا ہے اتنا بن گیا ہے، اور عظیم ترین، ورنہ اگر اس کے ساتھ ہی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور انسان کے اندر ایمانی کیفیات، اس کی روحانی کیفیات اگر یہ بھی برقرار نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ متبادل طور پر ان کو ترقی کرنا چاہیے، تو یہ ہرگز کسنا نہیں۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ دجالی فتنے کے جو صفات، اس کے اوصاف، اس کی علامات، اس کے مظاہر جو بھی حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، وہ سب در حقیقت تعبیر اس دور کا جو محاورہ ہے، اس دور کی جو زبان، اس دور میں جن الفاظ سے گفتگو کی جا سکتی، اس دور کے ایڈیم میں آج کی جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ترقی ہے گویا کہ اس کی تعبیر گئی ہے کہ دجالی، لیکن اس شے کو فتنہ بنانے والی شے در حقیقت کہ ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو چکی ہے ایمان اور روحانیت، اور دوسری طرف سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، ان دونوں کے درمیان اتنا بود اور فقر پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے فتنے کی شکل ہے۔ اس کا سبب کیا ہے آج ہمیں اس پر غور کریں۔ دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے سورہ کہف کے پہلے رکوع میں تذکرہ ان کا ہو رہا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ آپ سن لیجئے، جو پہلی آیات ہے اس کا ترجمہ ہم پر کل ہم اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، جو بالکل سیدھی ہے اور خبردار کرتی ہے ایک ایسی بڑی عظیم اور محیط جنگ سے کہ جو خاص اللہ کی طرف سے ہوگی، اور بشارت دیتی ہے مومن جو نیک عمل کرے کہ ان کے لیے بہت بڑا اور بہت عمدہ اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب دوہرا کر بات آئی، اور تاکہ خبردار کر دے ان کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے جی کو اپنا بیٹا بنایا، مَا لَهُم بِهِ، نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم، کوئی عقلی دلیل، کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں، اللہ کے اتارے ہوئے کسی صحیفے میں اس کے لیے سند نہیں۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بہت بڑی بات ہے کہ جو نکل رہی ہے ان کے منہوں سے، إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، نہیں بول رہے یہ، نہیں کہہ رہے یہ مگر جھوٹ۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں کہ آثار پر، یہ آثار کا اس کو میں بھی رکھ رہا ہوں، بعد میں اس وضاحت کروں گا۔ ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس حدیث پر، یہ حدیث قرآن، اس پر اگر یہ ایمان نہ، جیسے کہ وہاں فرمایا گیا تھا اگر رحمت خداوندی میں داخل ہونا ہے اے بنی اسرائیل تو یہ شاہدرہ ہے رحمت خداوندی کا قرآن حکیم، آؤ اور داخل۔ یہاں پر ان عیسائیوں کو متنبہ کیا جا رہا، اگر وہ اس حدیث پر، یہ حدیث اللہ، اللہ کی کتاب، احسن الحدیث کتاب متشابہہ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اگر اس اللہ کی حدیث پر، اللہ کی کتاب پر یہ ایمان نہ لائے تو جو ان کے آثار ہوگے، جو نتائج ان پر اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ تو صدمے اور رنج اور غم سے ہلاک۔ یہ ہے در حقیقت وہ آیات جن میں تذکرہ ہو رہا ہے عیسائیت کا، لیکن عیسائیت سے مراد کیا ہے؟ اسے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین تو بعین ہی وہی دین تھا جو دین آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے دین میں کوئی فرق، دین توحید وہی ایمان، البتہ شرائع کے اندر شریعت اور تفصیلی احکام میں فرق ہوا ہے، شریعت موسوی اور شریعت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ دین شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، دین میں تو ہم نے وہی شے تمہارے لیے بھی معین کی ہے مسلمانوں، کہ جس کی کہ ہم نے نوح کو وصیت کی تھی اور جس کی کہ ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو دین مسیحی بھی وہی تھا بعید ہی جو دین محمدی ہے اور دین موسوی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ البتہ حادثہ جو نہایت عظیم پیش آیا
اور وہ یہ ہے کہ پال ساؤل اس کا نام تھا پہلے، جس نے کہ اپنی زندگی میں حضرت مسیح علیہ السلام جب تک موجود تھے دنیا میں شدید انہیں تکلیفیں پہنچائی، شدید ایذائیں پہنچائی، ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہا، لیکن اس کے بعد جب انہیں اٹھا لیا گیا، یا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ سولی دیے گئے، اور اس کے بعد ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ سولی پانے کے بعد پھر وہ زندہ ہو کر آسمان پر، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ انہیں سولی دی گئی گی، بلکہ انہیں تو پہلے ہی اٹھا لیا گیا تھا، ان کی جگہ کوئی اور ہے۔ انجیل برنباس نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ در حقیقت وہی حواریین میں سے جس نے کہ غداری کی تھی اور پکڑوایا تھا، مخبری کی تھی، وہی ہے جس کی شکل بنا دی گئی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے جیسی مانند، اور وہ شخص ہے کہ جو سولی۔ بہرحال عیسائی اس وقت جو اس کا عقیدہ ہے اور جو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ان دونوں کی روح سے حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد اسی دین مسیح میں نقب لگانے، جو دین مسیح اصل دین اسلام کا، اس کو کرپٹ کرنے، ڈسرپٹ کرنے، اس میں نقب لگانے کے لیے اس نے اپنے ایک مکاشفے کا ذکر کیا کہ میں آ رہا تھا سفر میں، حضرت مسیح نظر آئے ہیں آسمانوں میں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، اور تو اب فلاں جگہ جا اور میرے نام سے نبوت کر۔ اس کے بعد اس نے لبادہ اوڑھا عیسائیت کا، اور اس نے آ کر جس طرح عبداللہ ابن سبا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نقب لگائی، اسی طریقے سے اس شخص نے دین مسیح میں نقب لگائی۔ فرق یہ ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ آخری دین، اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شریعت کو ایک پروٹیکشن حاصل، لہذا ایک جزو کی حد تک گمراہی جو ہے پھیل سکی کل پر محیط، لیکن بدقسمتی سے دین مسیحی کے بارے میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو کشمکش رہی ہے۔ اصل دین مسیحی پر بھی جو کاربند لوگ تھے اور جو اس کے اوپر مستقیم رہے، وہ قائم کچھ عرصے تک رہے ہیں، لیکن ہوتے ہوتے تقریباً اس دور تک آ کر جب کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے، اصل دین مسیح کے ماننے والے تقریباً ختم ہو چکے تھے، شاذ لوگ رہ گئے، اور ان میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ اپنے اصل دین کا وہ اظہار تھا، بلکہ ہوتے ہوتے ان 600 سالوں کے اندر یہ ہوا کہ پالزم جو ہے در حقیقت اس نے ہی مسیحیت کی شکل اختیار ہے۔ یہ پالزم جو ہے یہ ہے در حقیقت، یوں سمجھیے کہ ادیان عالم کی تاریخ سب سے زیادہ گمراہ کن، اس کا رد عمل پیدا ہوا ہے یورپ، جس نے کہ اس دجالی فتنے کی شکل اختیار کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں چند باتیں آج آپ کے سامنے۔ پال نے جو دین مسیحی میں یا دین اسلام میں جو صحیح دین اللہ کا، اس میں 3 تبدیلیاں بنیادی۔ سب سے پہلا تو وہی جو قرآن کہہ رہا ہے، الذین قالوا اتخذ اللہ ولد، مسیح کو حضرت مسیح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا، اور اس میں بھی نوٹ کیجئے بیٹے کے لیے عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ابن اور ولد۔ ابن کا لفظ دو معنی ہے، 2 معنی ہے، ابن بیٹے کو بھی کہتے ہیں، اور ابن کا کوئی معنوی تعلق بھی ہو سکتا، صرف بیٹا۔ ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، راستے کا بیٹا، یعنی چونکہ راستے کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، راستہ چل رہا ہے، وہ ابن الوقت، وقت کا بیٹا۔ وہ وقت کا بیٹا اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو ہر وقت جو ہے حالات کے مطابق گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلتا چلا جائے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہ ابن الوقت۔ تو ابن الوقت اسی طریقے سے جو میں نے دوسری مثال دی ہے، ان کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ ابن کے تو دونوں معنی ہیں، لیکن ولد یہ بالکل مخصوص اولاد کے معنی، ولد یہ تو گویا کہ صلبی اولاد۔ اور عیسائیت وہ ہے مذہب کہ جس نے کہ بدترین شرک کی صورت اختیار کی ہے، اور ان کے ہاں عقیدے میں یہ الفاظ ہے کہ مسیح اللہ کا، خدا کا صلبی بیٹا، تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے کہ کوئی اور وسعت ہے جسے تعبیر، کوئی اور تعلق ہے جس کے لیے یہ لفظ اختیار کی گیا، صلبی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا صلبی۔ اور یوں سمجھیے اب اس کا جو نتیجہ نکلا کہ بیٹا اگر چیزا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہم نو ہے اپنے انسان کا بیٹا، سید دادا جو ہے سید کا بیٹا سید ہوگا، مغل کا بیٹا مغل ہوگا، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوگا، گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ بعین ہی جو کچھ بات ہوتا ہے تو ہی لہذا اس لفظ نے در حقیقت بدترین صورت اختیار کی کہ بالکل اللہ کے برابر، اللہ کا ہم نو، گویا کہ بدترین شرک جو ہے شرک ذات ہے، اور شرک فی ذات کی بدترین صورت یہ ہے کہ جو عیسائیت میں آئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا قرار۔ اب اس کے نتیجے میں چونکہ ظاہر بات ہے کہ آخر بائبل بھی موجود تھی، اس بائبل کو ایک دم کیسے ختم کر دیتا سینٹ پال کہیں یا بارن، میں تو لفظ سینٹ اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ ہمیں یہ ہدایت ہے قرآن مجید کی بھی کہ جو باطل معبود بنا لیے جاتے ہیں انہیں بھی ہم کوئی ان کے لیے توہین والے الفاظ استعمال نہ کرے، لہذا میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ کوئی اور لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن جو بھی اس وقت دنیا میں اس کا معروف نام ہے پال، سینٹ پال، تو اس نے ظاہر بات ہے کہ پوری بائبل کو کیسے ختم، ایک دم تورات کو کیسے ختم کر دیتا، تورات تو آج تک چلی آ رہی ہے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یہ دونوں مل کر بائبل بن، لہذا اب گورکھ دھندا بنانا پڑا انہیں، وہ تسلیس والا گورکھ دھندا، 3 میں 1 1 میں 3، توحید بھی ہے تسلیس بھی ہے، 3 میں 1 1 میں 3،
اور یہ وہ شے ہے کہ عقیدے کا تعلق عقل سے منقطع کر، سمجھ میں آنے والی بات تین میں ایک گورکھ دھندا ہے۔ نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ ڈوگما در حقیقت اس کا عقل سے کوئی، ڈوگما بس عقیدہ ہے، اور اس عقیدے ہی کے اوپر سارے دین کی بنیاد ہے، باقی وہ عقل میں آئے نہ آئے، عقل کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگرچہ ہمارے ہاں ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سے حقائق جو ہے کائنات کے ایسے ہیں کہ جن تک عقل کی رسائی نہیں، اس کے لیے ہم مجبور ہیں، محتاج ہیں وحی کی ہدایت۔ لیکن دو چیزوں میں فرق تھی، ایک ہے عقل سے ماورا ہونا اور ایک ہے عقل کے خلاف، ان دونوں چیزوں واسطے۔ ایک وہ حقائق ہے کہ جو عقل از خود ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں تو عقل تسلیم ہے کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کو عقل تسلیم نہیں، تو ایک ہے مخالف عقل، ایک ہے ورائے عقل۔ دونوں میں ہمارے دین میں تو عقل کو اپیل کیا گیا ہے، لعلکم تعقلون، لعلہم یعقلون، اولو الالباب الذین یعقلون۔ اب ظاہر بات ہے کہ عقل کو خاتو برہانۃ صادقی، لاؤ دلیل، تو دلیل سے عقل سے اپیل کی، اور اس میں وہ رشتہ جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا علامہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے کہ عقل دو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر ہوں، اور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں، منزل تک تو عقل نہیں پہنچائے گی لیکن راستہ تو دکھاتی، اور جب پہ وحی کی روشنی سامنے آتی ہے تو عقل اس کی تصدیق۔ یہ ہے ہمارا موقف اور یہ ہے عقلی معقول موقف۔ لیکن عیسائیت نے، بلکہ کہنا چاہیے پالزم، مجھے یہاں پر لفظ عیسائیت اب استعمال کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ سے اب اس کی نسبت نہیں، حضرت عیسیٰ سے اس کی نسبت جو ہے یہ مس نومر ہے، یہ غلط نام۔ دی 100 کا مصنف جو ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے یہ بہت بڑی بات کہی، اس نے کہا در حقیقت موجودہ جو عیسائیت ہے اسے پالزم کہنا ہے، یہ پالزم ہے کرسچینٹی، اس لیے کہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم جب تک وہ دنیا میں، وہ یہ نہیں تھی کہ جو پال نے، البتہ اس نے پال کو بہت بڑا شخص سمجھا، اس لیے کہ اس نے تاریخ کے ایک دھارے کا جو ہے وہ رخ موڑ دی، اللہ تعالیٰ کے صحیح دین گویا کہ قلع قمع کر کے ایک نیا دین اس طریقے سے پھیلایا ہے کہ آج بھی شاید دنیا میں کثیر ترین تعداد عیسائیت ہی کے نام لیواؤں کی، واللہ عالم، یا شاید گوتم بدھ کے ماننے والوں کی ہے۔ بہرحال یہ کہ بہت بڑی تعداد میں آج حضرت مسیح السلام کی طرف جو منسوب ہے غلط طور پر دی، اس کے نام لیوا دی، اس اعتبار سے وہ یقیناً اس کا تو حق رکھتا ہے کہ اس کا نام جو کتاب میں آئے، کہ جس نے تاریخ کے اوپر اثرات اپنے، اور حضرت مسیح علیہ السلام جب تک دنیا میں، عیسائیت کی حقیقت بنی اسرائیل یا یہودیت کے ایک فرقے سے زیادہ ڈیٹیچ نہیں ہوا تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ کہ پال نے اسے بالکل ایک مستقل بذات ایک جدا گانا دین کی شکل، تو یہ پالزم نے در حقیقت سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عقل سے بالکل تعلق منقطع، عقیدہ ڈوگما جو ہے وہ خلاف عقل، دو بات عقل میں آئے نہ آئے، تو پہلی تو یوں سمجھیے کہ نقب جو لگی ہے دی وہ اس تسلیس کے حوالے سے، اور تسلیس کا گورکھ دھندا خلاف عقل، لہذا ڈوگما کی جو کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ بس اس کو تو ہم مانیں گے چاہے وہ عقل کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو۔ دوسرا، اس سے بھی زیادہ آپ دیکھیے ایک سے ایک بڑھ کر اینٹ رکھی جا رہی، خشت اول چون نہر میں مار کر تاثریہ امیر ودی، دوسرا کفارے کا عقیدہ جو مبنی ہے صلیب کے عقیدے۔ مسیح نے انتہائی ذلت کی موت، یعنی صلیب کی موت جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ انتہائی ذلت کی، یہ ذلت کی موت کا پیالہ اس لیے پیا تاکہ اس کے ماننے والوں کی طرف سے کفارہ ادا ہو۔ مسیح کفارہ ادا کر چکا ہے، اب دو شخص بھی مسیح کو مان لے گا گویا کہ نجات، اس کا عمل سے کوئی عمل ہو نہ ہو، بد کردار ہو، اچھا کردار والا ہو، نیک ہو، بھلا ہو، جیسا بھی ہو، برا ہو، بدماش ہو، لچا ہو، لفنگا ہو، مسیح کو مان، صرف ماننے پر، اس لیے کہ کفارہ پہ سارے گناہوں کا کفارہ جو مسیح نے انتہائی ذلت آمیز موت جو ہے قبول کر کے گویا کہ اپنے ماننے والوں کے تمام گناہوں کا کفارہ دو۔ یہ دوسرا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تسلیس نے عقل سے تعلق توڑ دیا تھا مذہب کا، اس نے عمل سے تعلق، ڈوگما ہی ڈوگما ہے، نہ عقل سے کوئی تعلق نہ عمل سے کوئی تعلق نہیں رہا، دی جڑیں جو دونوں اعتبار سے، ان کو نام ان دو چیزوں کا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں کی گویا کہ جڑیں منحدر ہو گئی، بنیادیں منحدر ہو گئی، جڑیں کاٹ دی کہ نہ اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے نہ عمل۔ تیسری بات آئی ہے، اس نے کہا شریعت منسوخ، یہ عجیب ہے، دیکھیے جسے آئرنی آف فیٹ کہتے ہیں انگریزی زبان میں، ابھی تک بائبل کے اندر سینٹ میتھیو کے جو روایت ہے متی کی، جسے کہا جاتا ہے گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، اس میں جو سرمن آف دی ماؤنٹ ایک واز ہونے کے اعتبار سے واقعتاً میں اس کی عظمت کا بڑا قائل ہے، عظیم ترین واز ہے، اس کے شروع میں یہ الفاظ موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو ختم کر، وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت مجھ پر لاگو رہے گی، عائد رہے گی، لیکن پال نے تیسرا لقب لگایا شریعت ساقط، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ بھی سمجھ لی۔ حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، انجیل میں یہ الفاظ آج بھی۔ حضرت مسیح نے اپنے حواریین کو جب بھیجا ہے
کہ اب جاؤ تبلیغ کرو میری طرف سے۔ اس کی ہدایتوں میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ تمہیں صرف اسرائیلیوں تک تبلیغ کرنی ہے، باہر نہیں، میں صرف اسرائیلیوں کی صرف رسول بنا کر، یہ الفاظ میں موجود۔ اگرچہ اس وقت کے انجیل میں جو الفاظ ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام پہ شایان شان نہیں ہے، وہاں کوئی نہ کوئی تحریف ہوئی ہے لفظی، اس لیے کہ وہاں تشبیہ یہ دی گئی ہے کہ کوئی اپنے بچے کے حصے کی روٹی جو ہے کتے کے آگے نہیں، گویا کہ جینٹائل جو ہے غیر بنی اسرائیلی، انہیں اس جملے کی روح انہیں کتوں سے تشبیہ دی جا رہی کہ میرے پاس میرے بچوں کے حصے کی روٹی ہے، میرے بچے ہیں اسرائیل، میری روٹی جو ہے یہ جو میرے پاس ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے، کوئی اپنے بچوں کے حصے کی کھلاتا، یہ جملہ تو میں سمجھتا ہوں حضرت، لیکن یہ ہدایت کہ تمہیں تبلیغ صرف اسرائیلیوں میں کرنی ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اس لیے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، حضرت مسیح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل، اس لیے کہ وہ یوں سمجھیے کہ جسے ہمارے ہاں عام اصطلاحات کے علماء کہا کرتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت، وہ تاج و تخت ختم نبوت تو ابھی منتظر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، کہ وہی آئیں گے تو انہی کی بعثت ہوگی پوری نوع انسانی، آپ سے پہلے کسی رسول کی بعثت پوری نوع انسانی کی طرف نہیں ہوئی بشمول حضرت مسیح علیہ، ہر جو ہے رسول جو آیا ہے آپ سے پہلے اپنی اپنی قوموں کی، لیکن اس قوم نے کیا کیا، پہلے تو یہ اصول توڑا، ہم اس دین مسیحیہ جو پالزم ہے اس کی اب تبلیغ کریں غیر اسرائیلیوں، وہاں انہیں دقت پیش آئی، شریعت موسوی بڑی بھاری سے، اب وہ بھاری شریعت جو ہے اس کو قبول کرنا تو لوگوں کے لیے آسان، انہوں نے یہ کیا کہ یہ شریعت تم پر ساقی، شریعت کا بوجھ تم پر نہیں، برڈن آف لا یہ تمہارے لیے، اور میں یہاں مثال دے دینا چاہتا ہوں، میں نے ہی تاریخ میں اپنے آپ کو دہرایا ہے، عبداللہ ابن سبا نے جو سیکھنا شروع کیا تھا ہماری تاریخ میں جو اس کے اثرات سے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک جو ہے وہ شکل اسماعیلیت والی، کہ اسماعیلیت نے بھی بیع ہی یہی شکل اختیار کی، ہندوستان میں آ کر جب اسماعیلی داعیوں نے جب تبلیغ کی ہے تو شریعت ساقط کر دی، آج آپ کو جو اسماعیلی ان کے ہاں کوئی شریعت نہیں، کوئی نماز مسجد کی ہوتی، جماع کھانا ہوتا ہے، وہ کلب گھر ہے، آتے ہیں جمع ہوتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ کو باتیں چیتیں کرتے، ان کے اوپر شریعت ہے ہی نہیں، نہ روزہ ہے نہ نماز ہے، اور بیع نہیں وہی جو اختیارات میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ پوپ کے وہی ان کے امام حاضر کے تھے۔ بہرحال تیسری نقب جو میں نے عرض کی آپ سے وہ یہ تھی کہ شریعت منسوخ، اس کا نتیجہ کیا نکلا، اب دیکھیے ذرا غور کیجئے، ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو، وہ خلا کون کو شریعت کے بارے میں سارے اختیارات اب پوپ وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے حرام، جس چیز کو چاہے قرار دے دے کہ ممنوع ہے، جس چیز کی چاہے، اس لیے کہ اب شریعت تو نہیں، خلا ہے، اس میں سوالات تو پیدا ہو، یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، کون کرے، تو جب شریعت ختم ہوئی تو سارا اختیار پوپ، میں بعد میں ذرا اور تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے کیسے اختیارات پھر مذہبی طبقے کے ہاتھ میں آئے ہیں، اس کے نتیجے میں تاریخ انسانی میں ورسٹ فارم آف تھیوکریسی کسے کہتے ہیں، جو آج کی اصطلاح میں گالی، قائد اعظم کے جملے آپ نے کئی پڑھے ہوں گے، اسلام میں کوئی تھیوکریسی، مذہبی طبقے کی حکومت ہے، اور 100% درست، تھیوکریسی کہتے ہیں ایک مذہبی حلقے کی، مذہبی طبقے کی حکومت، اس کے ہاتھ میں اختیارات، اور قرآن میں اسی وجہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من، انہوں نے اپنے علماء اور صوفیوں کو اللہ کے سوا اپنے معبود، حضرت علی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، یہ حاتم طائی جو مشہور ہے سخاوت میں، ان کے بیٹے ہیں، قبیلہ طے سے ان کا تعلق ہے، حاتم طائی تو طے سے ہے، ان کے بیٹے عدی یہ عیسائی تھے، یہ جب ایمان لائے اور پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو انہیں ایک اشکال ہوا کہ قرآن مجید میں تو ہم پر الزام لگایا گیا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون، عرض کیا انہوں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا ہوگا حضور کہ حضور یہ بات تو کوئی درست، ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور رہبان کو خدا نہیں، وہ اس مغالطے میں تھے کہ جب تک سجدہ نہ کیا جائے چاہے خدا نہیں مانا، حضور نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تم حلال مان، جس چیز کو حرام کہتے حرام مان، فرمایا اربابا، تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ کا، یا اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے رسول کے پاس، اس کو وحی، اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں، اجتہاد کر سکتا، لیکن اجتہاد کے لیے دلیل دینی ہوگی، نص کتاب اللہ سے کوئی دلیل لاؤ، سورت رسول اللہ سے کوئی دلیل لاؤ، استنباط کرو، عقل سے بات کرو، لیکن یہ ہے کہ تحلیل و تحریم یہ خدائی اختیار ہے، اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے، اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے زیادہ یہ اللہ کے رسولوں کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ مان لیا گیا خدا بنا، اسی معنی میں آج کی جمہوریت جو ہے وہ بدترین شرک، کہ یہاں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ سوورنٹی جو ہے وہ عوام کی، سوورنٹی آف دی پیپل، کیا معنی ہے کہ عوام کے نمائندے جو چاہے قانون، جس چیز کو چاہے حلال ٹھہرائیں، جس چیز کو چاہے حرام ٹھہرائیں، ان کے پاس حلت و حرمت کے جو پورے اختیارات ہیں ان کے پاس آتے، یہی تو خدائی مقام ہے، خدا کا مقام دے دیا گیا، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ در حقیقت حاکمیت غیر اللہ اس دور کا سب، تو وہاں یہ حق جو ہے دے دیا گیا علماء کے ایک طبقے کو، تو گویا کہ تاریخ انسانی کی بدترین مذہبی استبدادی حکومت قائم، اس کے حوالے سے میں کچھ تاریخی حوالے بھی اب آپ کے سامنے دیکھیے، جب تک پال نے یہ کام شروع کیا ہے تو تقریباً 3 صدیوں تک تو یہ صرف ایک مذہبی تبلیغ کا کام، انہوں نے کوششیں کی، محنتیں کی،
پیغام پہنچایا، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا اس وقت تک گنمٹ پال کے ماننے والے نہیں تھے، اور حضرت مسیح کے جو اصل صحابہ تھے، جو ان کے حواریین تھے، ان کے ماننے والے، لہذا کشمکش ان کے اندر بھی چل رہی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کے اصل حواریین، وہ تو اول تو یہ کہ اپنی گفتگو رکھ رہے تھے محدود بنی اسرائیل تک، نمبر دو یہ کہ انہوں نے تو شریعت کو ساقط نہیں مانا، جنگل کی آگ کی طرح جو مسیحیت پھیلی ہے وہ کالزم والی، اس لیے کہ اس میں تو کوئی شریعت کا کوئی بوجھ نہیں، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، لہذا یہ تیزی کے ساتھ محفوظ رکھنا کافی نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر انبیاء کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کسی اپنے غیبی طریقے سے کتابیں نازل کر دیتا۔ کتاب کے ساتھ کوئی شخصیت جو ہے موجود رہنی چاہیے، کوئی گروہ انسانی موجود رہنا چاہیے جو اس کتاب پر قائم ہو، جو اس کتاب کا عملی نمونہ پیش کر سکے، لہذا دوسری ضمانت یہ دی گئی، اور اس کی مختلف روایات اور بھی آتی ہے، لا تزال فی امتی طائفۃ القائمین علی الحق، میری امت میں لازماً ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، ایسی جماعت سے کبھی بھی دنیا بالکل خالی نہیں ہوگی۔ یہ ضمانت میں پھر عرض کر رہا ہوں کس کی ہے؟ اللہ۔ یہ در حقیقت اسی ضرورت کو پوری کرنے کا اعتماد ہو رہا ہے جو ختم نبوت کے بعد جو بھی خلا پیدا ہوا ہدایت انسانی کے اعتبار سے اس کا جو پر کیا جانا ہے وہ انتی ہو۔ یہی بات آپ کو ملے گی منفی اسلوب میں بھی، یہ تو مثبت ہے۔ منفی طور پر حضور نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو، لا تجمع امتی علی الضلالہ، اگر تو کبھی ایسا ہو جائے پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی پر جمع ہو جائے تو نفی ہو جائے گی اس قول کی کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، قائمین علی الحق۔ تو بات ایک ہی ہے، ایک اس کا مثبت انداز ہے اور ایک اس کا منفی پہلو ہے کہ لا تجمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں۔ اسی ضمن میں ایک تیسری جو ضمانت دی ہے وہ ضمانت وہ ہے جسے ہم مجددین امت کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک سلسلہ مجددین ہے جس کی خبر دی گئی ہے کہ ان اللہ یبعث فی ہذہ الامہ علی راس کل مئۃ عام من یجدد لہا دینہا، اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام فرمایا ہے کہ اس دین پر اگر کچھ اور بیرونی اثرات آتے چلے گئے، کچھ پردے پڑتے چلے گئے، کچھ گردہ ادھر ادھر سے آ کے جمع ہو گیا، کچھ بدعات کا طوبار آ گیا، کوئی غلط نظریات جو ہے انہوں نے آ کر تسلط حاصل کر لیا، تو ہر 100 سال کے بعد ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کو اٹھائے گا کہ جو اس پورے دین کو اثر نو بالکل خالص شکل میں پیش کر دے گا، سارا ادھر ادھر کا گند جو آیا تھا اس کو دھو دے گا، سارے جو اضافے ہوئے تھے اس سے اس کو پاک کر دے گا، جو بھی عجمی یا جو غیر اسلامی تصورات آئے ہوئے ہوگے انہیں دھو دے گا، جو رسوم کے اندر اور مراسم کے اندر جتنے بھی نئی بدعات جاری کی گئی ہوگی ان سے بھی بالکل نکھار کر جو اصل ہے چہرہ دین حق کا، دین محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کا، اسے نکھار کر اصل صورت اس کی پھر بات ہے۔ یہ ہے جنہیں ہم مجددین امت کہتے ہیں، اور یہ جان لیجئے کہ اس کا اگرچہ جن لوگوں کو ہم نے قرار دیا ہے کہ وہ اس امت کے مجددین ہیں، ہمارے ہاں نہ مجدد معصوم ہے۔ اب اختلاف رکھیے، یہاں پر فرق دین میں رکھیے۔ میں نے تو آپ کو بتایا کہ مجدد کہاں ہے، حضرت ابوبکر سے بڑھ کر تو کوئی افضل نہیں، لیکن وہ بھی معصوم نہیں ہے۔ وہ سلسلہ امامت کا کانسیپٹ بالکل جدا، اس کی بنیاد جدا، اس کا تصور جدا، اس کے ساتھ جتنے بھی معاملات جو ہے متعلق ہے وہ سب بالکل مختلف، اور یہ جو سلسلہ مجددین امت ہے یہ کانسیپٹ کے اعتبار سے بنیادی طور پر مختلف۔ کوئی ہمارا ہندوانہ پس منظر ہے جو اثر انداز ہو رہا ہے، کوئی مغربی تہذیب نے آ کر کوئی اپنا غادہ مل دیا ہے، ان سب کو ہٹا کر وہ دین کی اور شرع مبین کی جو اصل اور صاف صورت ہے اس کو اثر نو اجاگر کر دو۔ یہ ہے کار تجدید۔ ہم نے کوشش کی ہے اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ کسی کو مجدد سمجھ رہا، ایک گروہ کسی اور کو مجدد سمجھ رہا۔ جیسے جیسے زمانہ آگے چلتا ہے ماضی کے بارے میں تو رائے کچھ نہ کچھ ایک جیسی ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ ہم اصل لوگوں میں ہمیشہ اختلاف ہے۔ گروہ رہیں گے وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ مجدد ہے، ان کی خدمات ایسی ہے کہ دین کی اصل شکل کو انہوں نے واضح کیا ہے، اور اوہام اور رسومات کا جو اس کے اوپر تومار آ گیا تھا اس سے انہوں نے پاک کیا ہے۔ تو کوئی کسی کو مجدد مان لے، کوئی کسی کو مجدد مان لے، یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں، کسی کے مجدد ماننے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس صدی میں 14ویں صدی میں یہ معاملہ دیکھیے کہ اگرچہ امت تو ہے، کہاں آپ چلے جائیے انڈونیشیا اور ملائیشیا سے موریتانیہ تک، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا یہ تو سالڈ علاقہ ہے نا امت مسلمہ، آتے ہو کہ نہیں آتے، فعلن تو منتہون، اب آتے ہو کہ نہیں، تو گویا کہ وہ آخری حکم آ گیا اس میں تدریج۔ اور اسی طرح اس معاملے کو یہ کڑوی گوری حلق سے اتارنے کے لیے کہ مردوں کو قوام بنایا جاتا ہے،
مردوں کو حاکم بنایا جانا، اس ادارے کا سربراہ بنایا جانا، اس لیے ذرا سزا ہموار کی گئی ہے پہلے سورہ بقرہ کی آیت پہ نمبر 228 ہے یہ لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، عورتوں کے حقوق بھی اسی طرح کے ہیں معروف طریقے پر جیسے کہ ان کے فرائض۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس آیت کا ترجمہ بھی اس دور میں بعض لوگوں نے غلط کیا ہے اپنی مغالطے کی وجہ سے، بعض جان بوجھ کر غلط کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ یہ ہوگا کہ جیسے حقوق مردوں کو عورتوں پر ہے ویسے ہی حقوق عورتوں کے مردوں پر۔ یہ ترجمہ اس کا غلط ہے۔ عربی زبان میں لام اور علا کا استعمال جو ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ لام کسی کے حق کے لیے آتا ہے اور علا کسی کی ذمہ داری کے لیے۔ ذمہ داری لائبلٹی، رسپانسبلٹی، جس کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہے، جس کے اس کو جواب دہی کرنی ہو، اس کے لیے آتا۔ جیسے کہ وہ مشہور دعا ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ پروردگار وَجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً، قرآن حضور کی حدیث ہے لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، یہ قرآن یا تو تمہارے حجت بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے۔ بالکل اسی طرح یہاں ہے وَلَّهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ اصل میں توازن ہے وہ کہ جو حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں اور اختیارات کے مابین ایک توازن دنیا میں ایک یہ مسلمہ امر ہے کہ آپ کو معلوم ہے دنیا کے نظام میں اگر کسی شخص سے اوپر آپ نے ذمہ داری زیادہ رکھی ہے تو اس کے پاس حقوق بھی زیادہ ہونے چاہیے، اس کے اختیارات سے زیادہ ہونے چاہیے۔ کسی کی اگر ذمہ داری کم ہے تو اسے کم اختیارات کی ضرورت۔ یہ توازن در حقیقت حقوق و فرائض کا، یہ توازن ذمہ داریوں اور اختیارات، جتنی وسیع ذمہ داریاں ہوگی اتنے وسیع اختیارات لازمی، جتنے محدود فرائض ہیں اتنے ہی محدود حقوق ہو جائے۔ تو فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسی کچھ ان پر ذمہ داریاں ہیں ویسے ہی اللہ نے ان کے حقوق معین کیے۔ حقوق و فرائض کا یہ توازن ہی در حقیقت اسلام کے معاشرتی نظام کی سب سے بڑی خوبی، اس کا سب سے بڑا حسن۔ لیکن اس کے بعد ایک اضافہ کیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے اور اللہ عزیز ہے حکیم، اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ عزیز ہے، وہ سے اختیار ہے جو چاہے حکم چاہے نظام بنائے، مختار مطلق ہے، وہ شارع ہے جو چاہے شریعت متعین کر دے، اور وہ حکیم بھی ہے، وہ الٹپ فیصلے نہیں کرتا، وہ اندھا دھند کوئی قانون سازی نہیں کرتا، اس کی قانون سازی میں کسی کے لیے جانبداری نہیں، نہ وہ مردوں کے لیے جانبدار ہے نہ وہ عورتوں کے حق میں جانبدار ہے، بلکہ اس کی حکمت کاملہ، حکمت بالغہ جو ہے اس کے تحت اس نے اپنے اختیارات مطلق کو استعمال کرتے ہوئے نظام معین کیا۔ یہ اصل میں تمہید ہے اس کس چیز کی، وہ ہے سورہ نساء کی آیت الرجال قوامون علی النساء، یہاں تک کروں گا کہ مرد عورتوں پر حاکم، اس لیے یہ کاما سے بنا ہے قوام، کاما یقوم کھڑا ہوتا، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہر زبان میں ہوتا ہے فعل کے بعد پریپوزیشن جو ہے، ورب کے بعد پریپوزیشن سے آنے سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک سادہ مثال میں دیا کرتا ہوں تو گیو، اس کے ایک معنی ہے تو گیوا، اب وہ معنی کچھ کے کچھ ہو گئے، تو گیو ان یہ بالکل ہی بدل گیا باپ کا، تو گیو ان کے معنی ہے کسی کی اطاعت قبول کرتے، تو گیو اپ کسی چیز کو چھوڑ دینا، تو گیو کوئی چیز دے دینا۔ یہ لفظ ٹو گیو تو صرف شامل ہے، لیکن اک اور ان کے اضافے سے زمین و آسمان کا فرق ہو۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی جیسا کہ میں نے ابھی لام اور علا کا آپ کو بتایا، اسی طرح کاما الا جب آئے گا، کسی کام کی طرف متوجہ ہونا، کسی چیز کے لیے کمر کس کے کھڑے ہو جانا کاما الا، اور کاما علا کسی پر کھڑا، یعنی کسی پر نگران بن جا، کسی پر سربراہی اختیار کر، کسی کی ذمہ داری لے لے، کسی کی کفالت کرنا، یہ تمام چیزیں جو اس پہ آ جائے، یہ معاون جو ہے وہ کن ہے، ان کے نگران ہے، سیل ہے، ان کے ذمہ دار ہیں۔ یہ تمام جو تصورات ہے اس لفظ کے اندر اس کے اضافے کی وجہ سے یہ اس کے اندر موجود ہو گئے۔ بما فضل اللہ بعضہ علی بعض، یہ تمامیت تو مرد کو دی گئی، کس بنیاد پر دی گئی؟ قرآن نے خود اس کو واضح کیا۔ دو باتیں، نمبر ایک بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو اس پر دی ہے، اب یہ بعض کو بعض پر دی ہے، یہ بھی در حقیقت ایک بہت ہی بلیغ پیرایہ بیان ہے کہ عورتوں کی ذرا دل شکنی نہ ہو کہ وہ بات یوں کہی جاتی کہ چونکہ اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر، وہ بات آ چکی تھی وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ،
یہ سورہ بقرہ کی آیت، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے، لیکن یہ کہ یہاں پھر بات کو عموم انداز میں کہا گیا تاکہ اس بات کو انسانی ذہن جو ہے قبول کر لے۔ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ ایک ایسا یونیورسل ایک ٹروتھ، بات پیدائشی طور پر خوبصورت ہے، بات بدصورت ہے۔ بعض کو اللہ نے اچھی صحت سے نوازا ابتدا سے، اور بعض کمزوری پیدا ہوتے کمزوری رہتے، بعض کو ذہنی صلاحیتیں بہت بہتر دی ہوئی ہیں اور بعض کے پاس نہیں ہے، کبھی ہے۔ یہ چیزیں وہ ہے کہ جو فضیلتیں ہیں انسان کی تخلیقی بنیاد پر، جس میں انسان کا نہ کوئی کریڈٹ ہے نہ اس پر کوئی الزام ہے، اس لیے کہ جو اللہ نے بنا دیا جس طور سے بنا دیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ ذہین کو غبی پر ایک فضیلت حاصل، قوی کو ضعیف پر ایک فضیلت حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف، مومن جو قوی ہو وہ ایک کمزور مومن کے درجے میں بہتر ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کے لیے زیادہ محنت کرے گا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے زیادہ محنت کر سکے گا، زیادہ قربانیاں دے سکے گا۔ لیکن یہ کہ اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، اگر کوئی جسمانی اعتبار سے کم پیدا کیا گیا، اس نے اس کے لیے کوئی ملامت کی بات نہیں۔ فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہو، اس کو تسلیم کیے بغیر چارہ رشتہ استوار کیا، جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، اس سے ہٹنا جس کو ہمارے صوفیہ نے کہا ہے سیر عن اللہ الی اللہ۔ یہ تین مراحل بیان کیے ہیں، ایک تو انسان اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ سیر الی اللہ ہے، تقرب اللہ کا حاصل کر رہا ہے۔ پھر ایک ہے سیر فی اللہ، اتنا قرب ہو گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہی میں غور و فکر کر رہا ہے انسان، اور اپنے دل کا تار جو ہے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، مگن ہے۔ لیکن اس کے بعد مرحلہ آتا ہے، یہاں تک کہ صوفیہ کا معاملہ، لیکن جو نسبت نبوت ہے، نسبت رسالت ہے، اس میں حکم ہوتا اب جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى۔ اب یہاں طور کی بلندیوں پر ہم سے ہم کلامی کا شرف جو بھی تمہیں حاصل ہوا، جو لذت اللہ کے ساتھ مکالمے کی حاصل رہی، اب نکلو اس سے، جاؤ اب تانے بھی سنو اور تلخ ترین باتیں بھی سنو۔ لیکن یہ کہ تانا اور تلخ ترین بات اس کا بھاری ہونا یہ ایک بات، اور ایک یہ کہ اس میں وہ جو ایک تعلق تھا، اس کی جو شدت تھی، اس میں جو یکسوئی تھی، اس میں جو ایک کیف اور سرور تھا، وہ رہا، یہ ہے وہ شے کہ سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اب یہ باطنی کیفیات ان کو ہم لوگ اس لیے نہیں سمجھتے، اور اکثر جو لوگ اہل ظاہر ہے صرف ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کسی نے پتھر مار دیا یہ بڑا سخت ہے، اس کا جھیلنا اور برداشت کرنا، انہیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کیا لطف ہے اللہ کے ساتھ لو لگانے، خلوت ہو اور اللہ کا کے ساتھ انسان کا ایک قلبی رابطہ قائم ہو، اس میں کسی بھی شے کی دخل اندازی پھر انسان کو گوارا نہیں ہوتی۔ اسی سے علامہ اقبال نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا ہے، اور عبد القدوس گندوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک نسبت ولایت ہے اور ایک نسبت نبوت ہے، ان دونوں میں بڑا فرق۔ نسبت ولایت جو ہے اس کے حوالے سے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، محمد عربی بالائے آسمان رفت و باغ آمد خدا اگر من رفتہ میں باز نام۔ محمد عربی تو آسمان کے اوپر پہنچ گئے، ساتھ آسمان پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا پر اللہ کے جو بھی تجلیات تھی ان کا مشاہدہ فرما رہے، اور پھر واپس گئے۔ خدا کی قسم اگر کبھی میں پہنچ جاؤں تو کبھی واپس نہیں۔ اب یہ ہے وہ نسبت ولایت، وہ تو اسی میں مدن ہو جاتا، وہی سرور وہی کیف، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ جبکہ نبی کا کام ہے یہ نسبت تبلیغ ہے، نسبت دعوت، یہ نسبت نبوت و رسالت، یہ اس سے بلند ہے، لیکن یہ کہ شاخ گزرنے والی بات ہے۔ کہاں وہ تنہائی اور خلوت اور راز و نیاز اور مناجات اور وہ انائے کبیر کا کہ سامنے انائے صغیر کا آ جانا، کہاں یہ ہے کہ لوگوں در در کے ٹھوکرے کھانا، فکرے سننا، پھر یہ کہ وہ بھی کیفیت جو ہے وہ برقرار۔ یہاں پر در حقیقت اس کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ یہ مضمون جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ذرا کھلے گا آگے چل کر۔ یہ سورۃ اللیل فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ اور اس کے مقابل میں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرِ، لیکن پھر آگے چل کر سورۃ الانشراح میں آئے گا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اے نبی یہ بات جان لے، سختی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ شروع میں سخت نظر آئے گا کوئی معاملہ، شاخ گزرے گا، پھر اس کے اندر آسانی پیدا ہوگا۔ اسی کی ایک مثال میں نے بارہا دی ہے، یہ ایک واقعہ ہے غزوہ بدر کا، حضرت معاذ اور حضرت معاذ معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دو ٹین ایجرز تھے، انصاری تھے، صحابی ٹین ایجرز۔ ان دونوں نے غزوہ بدر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چچا ہم نے سنا ہے ابی جہل ہے کوئی قریش کا سردار، اور وہ ہمارے نبی کو بہت برا بھلا کرتا کہتا تھا اور سلوک بڑا برا کرتا تھا، ہمیں بتائیں، ہم نے عہد کیا ہم اسے قتل کریں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں تم کدھر کیا ارادہ کر رہے ہیں؟ وہ بڑا سردار ہے جو اونچی کلگی لگائے ہوئے وہاں پر ہے، سوار ہے، اور اس کے ارد گرد تو بڑا پہرا ہے۔ کہا بس آپ نے بتا دیا آپ کا کام تیل کی طرح گئے۔ اور یہ توجیہ میری ہے کہ شاید اس کے آس پاس جو تھے جو بھی اس کے
बॉडी गार्ड होंगे, उन्होंने शायद ये समझा हो कि तीर की तरह नौजवान चले आ रहे हैं, वो खास बात होगी, वो ताल्लुक होगा उससे, अबू जहल से। वरना ये कि कौन आदमी अगर होशो हवास उसके दुरुस्त हो, कौन आएगा इस तरीके से अबू जहल को कत्ल करने के। बहरहाल जो भी हुआ ये तो तावील है मेरी, सीधे मैं वार की, फिर वो गिरा जमीन पर। फिर ये कि उस वक्त फिर जब, अब जाहिर बात है जब ये मामला हो गया है तो फिर चार तरफ से लोग, उनमें से एक भाई का गालिबन हजरत मुआविज का वाक़या या हजरत मुआज का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि उनके एक साजे के ऊपर तलवार का वार पड़ा है, पूरा साथा कट गया। कहीं से कोई एक तस्मा जुड़ा हुआ था कि अब हाथ वो लटक भी रहा है, मसल्स के ताल्लुक मुनक़ते हो चुके हैं, आप उससे कोई काम भी नहीं ले सकते, लेकिन ये कि वो अब रुकावट बन रहा है, क्योंकि उसकी हरकत तो आपके कंट्रोल में नहीं रही। तो उनके बारे में आता है और आदमी गरस जाता है जब आदमी इसका तसव्वुर करे। उन्होंने अपने उस हाथ को जो कटा हुआ था, लटक रहा था, अपने एक पांव के नीचे रखा और जोर से खींचा, उठा के फेंक दिया। जनस चलता अपने जिस्म के एक हिस्से के साथ इंसान ये भी कर सकता, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, यकीन के उन्हें महसूस भी नहीं हुआ होगा कि ये मैंने क्या किया। इसलिए इसमें कैफियत होती है, बातनी कैफियत। ये सुनने वाले के लिए तो जुजुरी लाने वाली शय है, लेकिन ये कि जो इस पे गुजर रहा होता है उसे महसूस नहीं होता। ये है असल में तहसील। खैर की तरफ बढ़िए, देखने वाले हैरान रह जाएं, इसने कैसी कैसी हिम्मतें की है, कैसी कैसी कुर्बानियां दी है, कैसे कैसे इशार किया है, लेकिन उसे महसूस नहीं होगा, इसलिए कि वो तो दर्जा बदर्जा पढ़ रहा है। एकदम तो छलांग लगाकर वो केटली पर नहीं पहुंचा है, बल्कि ये तदरीज हुई है। ये है तहसील। वनुयस्सिरुका लिल-युस्रा, ए नबी हम आपको मुआफिक बना दें, आपकी बातनी कैफियत के अंदर मुआफकत पैदा फरमा दें। ये मुश्किलात या ये जो बातनी तौर पर शाख गुजरने वाली कैफियत है, ये रफ्ता रफ्ता आपके लिए ये बड़ी काबिल बर्दाश्त ही नहीं रही, खुशाइन हो जाएंगी। इसलिए कि एक रूहानी लज्जत इंसान को इससे भी मिलती है कि वो जो एक शेर मैंने कई बहुत मर्तबा पढ़ा है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरदों को थाम ले साथी। किसी एक गुमराह को आप हिदायत की राह पर ले आए और उसकी आकमत आपने सवार ली, क्या इसमें कम लज्जत है? अल्लाह के साथ अपना कल्बी रिश्ता और रूहानी रिश्ता उस्तवार करके बैठे रहें, इसका एक सुरूर है अपना। लेकिन जब इंसान देखता है मेरी मेहनत से, मेरी कोशिश से, मेरी तगोदौ से फलां शख्स उस दलदल से निकल आया, वो जहन्नम की तरफ जा रहा था बगतुट, और अब उसका हुक्म हो गया, अब वो किधर आ रहा है? खैर की तरफ, भलाई की तरफ, नेकी, उसकी जिंदगी में इकलाब आया। इससे जो बातनी मुसब्बत होती, इससे जो रूहानी खुशी, जैसे कि हुजूर ने हजरत अली से खिताब करके फरमाया, या अली ला यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लका मिन हुमरिन नाम। ए अली, अगर तुम्हारे जरिए से अल्लाह किसी एक शख्स को भी हिदायत दे दे, वो तुम्हारे लिए सुर्फ ऊंटों से बड़ी दौलत होगी। ये अरब की बहुत ही महबूब मता थी, ऊंट और सुर्फ अंदर का ऊंट, उससे कहीं ज्यादा जो है ये कीमती शय है कि तुम्हारे जरिए से हिदायत देने वाला तो अंदर, लेकिन तुम जरिया बन जाओ उसकी हिदायत का, तो ये तुम्हारे लिए सुर्फ ऊंटों से बड़ी कीमती शय। ये है असल में वयुयस्सिरुका लिल-युस्रा फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा। इस आयत में भी अब एक इश्काल है, तो नसीहत कीजिए, तज़कीर कीजिए, अगर नसीहत नफा पहुंचाए। अब यहाँ मशरूत हो गई, मालूम यह हुआ कि नसीहत इस उम्मीद के साथ मशरूत है कि वो फायदा पहुंचाए, लेकिन ये कि सवाल पैदा होता है, इश्काल ये है कि पहले से कैसे मालूम। लिहाजा इसकी जो तौजीह की उलमा ने, मैं उससे मुत्तफिक हूँ, मुफस्सिरीन का तकरीबन इस पर इज्मा है। एक है तबलीग आम, तज़कीर आम, वो तो सबको करते, बुरे से बुरा आदमी भी जो नजर आ रहा है आप नहीं कह सकते तो इसकी हालत में इनकलाब नहीं आ जाए, क्या पता। आखिर अल्लाह ताला ने लोगों की जिंदगियां बदली। दातू थे पेशे के एतबार से हजरत अबू ज़र, कहां से आप उनकी उस वक्त की कैफियत को देख के कोई शख्स अंदाजा नहीं करता कि वो उस मकाम तक पहुंच जाएंगे कि फिर हुजूर फरमाएंगे कि मन काना यसुर्रुहु यंजुरु इला ज़ुहद ईसा फलयंजुर इला साहिबी अबी ज़र। जिस शख्स को हजरत ईसा का ज़ुहद अपनी आंखों से देखना हो, वो मेरे इस दोस्त अबू ज़र को देख ले। कहां डाके मारने का पेशा, कहां वो उनका ज़ुहद और उनका वरा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वो अलैहिस्सलाम के हम पल्ला हो। खुद हजरत उमर, मैंने 12 अर्ज किया है कि अगर उनके बारे में ये बात कहूँ तौहीन न समझिए, इसलिए ये ईमान से पहले की कहती है। हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं जिन्हें आम तौर पर आप वो बस्ता अलिफ बस्ता बे के लोग कह देते हैं, मिजाजी एतबार से हजरत उमर लड़ना भिड़ना, इधर कंधा मार देना, उससे लड़ाई मोल लेना, रास्ते को चलते हुए किसी को चैलेंज करना, छेड़ना, ये उनका शब्द, कुश्ती करना, मुकाबले करना, ये थी। लेकिन ये कि कोई शख्स बदला, लिहाजा हमें पता नहीं। हो सकता है कि एक शख्स बहुत ही खुशाइन नजर आ रहा हो और आपको महसूस हो कि ये तो यकीनन दावत कबूल कर लेगा, लेकिन वही महरूम हो जाए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो
ولید بن مغیرہ اتنا قریب آیا، اتنا قریب آیا، اتنا قریب آیا۔ سورہ نون میں اس کا تذکرہ ہے، سورہ مدثر میں اس کا تذکرہ ہے، کتنا اللہ کا غضب، سأرهقه صعودا، اس لیے کہ انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم بصر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جب کے لبے باغ رہ گئے، بالکل ایمان کی سرحد کے قریب آ کر واپس بحرو میں حاضر۔ اس لیے ابتدائی دعوت اور تبلیغ میں تو سب کو پیش نظر، البتہ اس کے بعد اب کیفیت بدلے، جس کی طرف کوئی بھی آپ جس پہ محسوس کرے کہ میلان ہے، رجحان ہے، سننا چاہتا ہے، اب توجہ کا ابتکار اس پر ہونا چاہیے، جس میں استغنا محسوس کرے، یہ نظر آئے کہ یہ حق دھرم ہے، یہ تو اڑا ہوا ہے، ضدی ہے، متکبر ہے، اب کچھ پر اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ یہ ہے در حقیقت جو مفہوم ہے یہاں فذکر ان نفعت الذکریٰ۔ یہ وہ بات ہے کہ جو اس سے پہلے جو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ عبس، اس میں جو گرفت ہوئی تھی ان پر، فاما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذکرہ۔ اب یہ ہے کہ حقیقت اسی سے ایک آیت کا مفہوم وہاں جا کر کھلا ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ سورت جو ہے سورۃ الاعلیٰ، یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے، اس میں سے ایک آیت جو ہے بالکل جیسے کہ سورہ ہود کے شروع میں فرمایا کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اس کی ایک ایک آیت جو ہے اتنی محکم ہے، اس کی بھی تفصیل آئی ہے قرآن، جیسے سنقرئک فلا تنسیٰ، اسی کی شرح ہے جو بار بار میں توجہ دلا چکا ہوں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس ایک آیت کی شرح ہو۔ اسی طریقے سے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تذکیر کیجیے، یقیناً آپ کو اپنے آپ کو اسی نے لگانا ہے، کھپانا ہے، آپ کا فرض منصب، لیکن یہ دیکھ لیا کیجیے کہ کس میں میلان ہے، کس میں رجحان ہے۔ ابتداءً تو سب کو دعوت دیجیے، تبلیغ کیجیے، لیکن پھر یہ ہے کہ آپ کا طرز عمل جو ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے کہ کس کے اندر وہ رجحان اور میلان ہے، کس کے اندر وہ خشیت الہی موجود ہے، کون واقعتاً چاہتا ہے کہ اس کے وہ تزکیہ حاصل، جیسے کہ سورۃ النازعات میں آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل ہوا کہ حضرت موسیٰ نے جا کر فرعون سے کہا ہے تمہارا کوئی ارادہ تزکیہ تو میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا، رہنمائی کروں گا اور تیرے اندر خشیت پیدا ہوتا، لیکن یہ کہ یہ میلان اور رجحان ہی نہ ہو تو پھر کسی بھی سبب سے خام خواہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے پیچھے ہلکان کرنے کا فائدہ ہے۔ اس میں جو چیزیں آ سکتی ہیں سامنے وہ یہ کہ ایک شخص اہم ہے، سیاسی اعتبار سے اس کی اہمیت ہے، مالی اعتبار سے اہمیت ہے، وہ سردار ہے، بڑے لوگوں میں سے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی ایک عملی تقاضا ہے اس میں کچھ ان کی طرف التفات اندر زائد ہو جانا یہ بھی معقول ہوگی، لیکن اس سے زیادہ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلکان کرنا یہ در حقیقت نہ صرف یہ کہ نتیجے کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں، ان کے اندر اور زوم پیدا ہوتا ہے اور تکبر پیدا ہو، اعراض اور بڑھتا چلا جائے، وہ اپنی اہلیت اور محسوس کرتے چلے جائے، تو خاصی بات ہے ہماری، وہ خاص فرخاب کے پر ہمیں لگے ہوئے ہیں جو محمد ہمارے پیچھے اپنے آپ کو حکایت، تو اس کا فائدہ نہیں، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے بلکہ، لہذا اس سے رکیے۔ اور سورت اس آیت کی شرح وہ سمجھیے کہ جو سورۃ عبس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، اما من استغنا فانک لہ تصدی، استغنا برت رہا ہے، بے پرواہی کر رہا ہے، سننے کو تیار ہی نہیں، کسی بات پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں، تو آپ اس کے در پہ رہتے ہیں، ایسا نہ کیجیے۔ واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانک عنہ تلہی، اور جو آیا ہے چل کر خود اور اس کے دل میں خشیت ہے اللہ کی، ڈرتا ہے اللہ، اس کا دل جو ہے نرستا ہے اللہ کے ذکر سے، تو اس کی طرف سے آپ استغنا برابر، کلا نہیں، ایسا نہ کی۔ یہ گویا کہ شرح ہے اس آیت کی، فذکر ان نفعت الذکریٰ۔ اس تذکیر کا اصل مفہوم کیا ہے؟ کیونکہ یہ اگلی صورت کے اندر یہ بات زیادہ واضح ہوگی، تو اس کو میں ابھی ملتوی کر رہا ہوں، اس پر اگرچہ گفتگو بارہا ہوئی ہے، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ جیسے تسبیح کے بارے میں کل میں نے اثر نو وہ چند باتیں جو ہے نوٹ کرا دی، اسی طریقے سے تذکیر کے بارے میں بھی چند باتیں جو ہے وہ نوٹ کرا دوں گا، لیکن یہ سورۃ الغاشیہ پہ سیذکر من یخشی، قریب تذکر حاصل کر لے گا وہ جس کے اندر کوئی خشیت ہے، کوئی نہ کوئی خوف۔ اب یہ خشیت اور تقوی ان دونوں الفاظ کو ذرا آپ پہچان لیں، اس لیے پہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں فرمایا ھدی للمتقین، کوئی تقوی ہوگا تو قرآن کی ہدایت سے انسان استفادہ کرے گا۔ بظاہر تو اعتراض ہوتا ہے جو پہلے ہی متقی ہے اسے اب اور کس ہدایت کی ضرورت؟ ستیارت پرکاش کے مصنف نے یہ بہت یعنی زور شور کے ساتھ جو اعتراض کیا تھا قرآن پر، اس میں سے یہ بھی تھا 14ویں باب، لیکن اصل مفہوم تقوی کے بھی مختلف مراحل،
جیسے ہدایت میں نے عرض کیا، ہدایت جبلی بھی ہے، ہدایت نوعی بھی ہے، پھر ہدایت وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، یہ ہدایت بھی ہے کہ اس نے اخلاقی حص ہمارے اندر ولیعت کر دی، پھر ہدایت یہ ہے کہ اس نے کتابیں نازل کی، انبیاء اور رسول آواز کی ذرا ٹھیک اور کرت، تو یہ ہدایت کے مراحل۔ اسی طرح تقویٰ، یہ مضمون اب آگے چل کر واسط و وضاحت کے ساتھ آیت سورۃ اللیل، ایک تقویٰ ہوتا ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، انسان میں اگر وہ اخلاقی حص برقرار، اخلاقی اعتبار سے اس کا باطن مردہ نہیں، ایسا نہیں ہوا کہ وہ نیکی کو بدی سمجھ رہا ہو، بدی کو نیکی سمجھ، اگر یہ حص برقرار ہے کہ نیکی کو نیکی ہی سمجھتا ہے، بدی کو بدی سمجھ، تو ظاہر بات ہے کہ فطرت انسانی پھر بدی سے اس سے بچنے کا کچھ نہ کچھ مادہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، چاہے کسی وقت یہ ہے کہ وقتی طور پر کچھ ایسے محرکات ہوئے، حالات ہو گئے، جذبات کی رو میں بہہ کر آدمی برا کام کر بیٹھا، یا کسی ماحول کے اثرات سے آ کر اسے کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی، لیکن اندر اگر اس کے خلش ہے، جس کو کہا گیا نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اگر یہ ضمیر زندہ یہ ہے کہ جس کے پاس بنیادی جو ہے خشیت اور بنیادی تقویٰ کی وہ پونجی موجود ہے کہ اب اس سے آگے آدمی پڑھے، کچھ سرمایہ تو ہو جس پہ آدمی محنت کرے گا تو سرمایہ بڑھ جائے گا، لیکن جہاں اخلاقی حص، یہ وہ مرحلہ ہے کہ اب اس کے لیے قرآن اس کے لیے مفید نہیں ہے، قرآن سے اس کو ہدایت، اخلاقی حص انسان کے اندر برقرار رہے، جسے کانٹ نے دی مورل لا ودن کہا کہ ذات باری تعالیٰ کے لیے سب سے بڑے دو ثبوت کیا، اسٹاری ہیونز ابو، جس کا ذکر آئے گا سورہ غاشیہ میں، اور and the moral law within، انسان کے اندر ایک اخلاقی قانون، خیر اور شر کے مابین تمیز، جس کی یہ حص بیدار ہے، وہ ہے جس میں خشیت بھی ہے، بنیادی خشیت، وہ کم سے کم اس کا سٹارٹنگ کیپٹل موجود ہے، وہ تقویٰ بھی موجود ہے، اب یہ سنورے گا، بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا، اس میں ورگ و بار آئیں گے نیکیوں کے، بھلائیوں کے، لیکن جس کی یہ حص مردہ ہو چکی ہو، اے نبی آپ کتنی ہی کوشش کرتے، جن کے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے، مہر لگ چکی ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب نصیحت حاصل کرنے کا، تذکر حاصل کر لے گا وہ جس کے اندر کچھ خشیت ہے، کچھ خوف، کچھ احساس ذمہ داری ہے، کچھ برائی سے بچنے کا جذبہ ہے، کچھ نیکی کا میلان ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے پہلوت ہی کرے گا، یا تجنب جو ہے آب تفاعل ہے، جم کہتے پہلو، تجنب پہلوت ہی کرنا، کلنی کترا جانا، بچ کر نکل جانا، یہ تجنب، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس نصیحت سے، اس تذکیر سے پہلوت ہی کرے گا وہ جو بہت شقی ہے۔ یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں شقی کا لفظ یا اشقا سب سے بڑھ کر یہ کس وجہ سے؟ ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ یہ محض قوافی یا فواسی کی رعایت ہے، چونکہ یہاں پر وہی ایک ردم چل رہا ہے، لہذا یا اشقا، یہ بات صحیح نہیں، یہ بات جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پر کوئی اضافی جو ہے حرف شامل کر دیا جائے، لیکن یہ ایک لفظ کی حیث بدل جائے، اس کی جو ہے نوعیت تبدیل ہو جائے صرف قوافی یا فواسی کی رعایت کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے شایان نشان نہیں۔ اشقا یہاں آیا ہے اور بالکل بامانی طور، اس کی وجہ کیا؟ دیکھیے تذکیر میں زمین و آسمان کا فرق، ایک تذکیر وہ ہے جو میں کر رہا ہوں یا آپ میں سے کوئی شخص کرے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہیں، دھبے، لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ہے فزیشن ہیل تھائی سیلف، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے دامن کے داغ اور دھبے دیکھیں، پھر آ کے ہم سے بات کر، ہمارے بارے میں 100 شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتے، لیکن ایک تذکیر ہے اللہ کے کسی نبی جس کا دامن صاف، جس کی پوری شخصیت، کردار ابب ٹاؤٹ، اور پھر یہ کہ انبیاء کرام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکیر سے پہلوت ہی وہی کرے گا جو اشقا ہے، صرف شقی نہیں۔ یہ در حقیقت بلند ترین افضل تفسیر کا جو سیدھا ہے، افضل تفسیر کہ آپ کی تذکیر، جیسے کہ سورہ سجدہ کی اس آیت کا میں نے پچھلے دنوں کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اس سے بڑھ کر ظالم قول ہوگا جسے تذکیر کرائی جا رہی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے، ایک تذکیر وعد ہے مثنوی مولانا روم سے آدمی بات کر رہا ہے، یا جو حکایتیں ہے شیخ سعدی کی اس سے واز کہہ رہا ہے، یا کوئی اپنا فلسفہ اپنی منطق بگاڑ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، صحیح فلسفہ ہے، صحیح منطق ہے، صحیح حکایات ہے، اولیاء اللہ کے واقعات، ان سے بھی تذکیر ہوتی ہے، لیکن ایک تذکیر ہے بے آیات رب ہی،
اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کی جا رہی ہے، ثم اعرض عنہا، پھر بھی وہ اعراض، اس سے مع ظالم اور کون؟ اب یہاں پر بھی تذکیر کرنے والا ایک تو آیات رب کے ذریعے سے تذکیر کرا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دیکھو مذکر کون ہے، تذکیر کرانے والے کون ہیں؟ جن کو الصادق الامین کا خطاب تو اس معاشرے، جن کے بارے میں ان کا کٹر دشمن ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا۔ ایک موقع پر ذرا سا آپ نے جا کر کہا ہے، یہ سیرت النبی کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص کے کچھ روپے دینے تھے، کچھ رقم دینی تھی ابو جہل نے، اور جو دے رہا تھا لیت العاد کر رہا تھا، وہ کچھ اخبار کا تھا، تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر یہ دارالندوہ تھا، بہت سے لوگ جو سرداران قریش تھے بیٹھے تھے، اس نے آ کے فریاد کی کہ دیکھیں ابو جہل جو ہے میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ میری رقم اس سے لے کر